رانا صاحب، پاکستان اس کو اگر کہا جائے کہ اس وقت سینٹر سٹیج پہ ہے، مسلم دنیا کو بھی اکٹھا کرنے کی کوششیں کرتا ہے کہ آپس میں اس تنازع میں کوئی دو مسلم ممالک نہ لڑ پڑے. ایک طرف امریکہ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی سمجھوتے پر آ جائے، ایران کو سمجھاتے ہیں کہ تھوڑا سا نرم رویہ اختیار کرے، سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے ان کو بھی انگیج کرنا ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوششیں ہیں، جس کے اوپر تازہ ترین خبر یہ ہے کہ فیلڈ مارشل نے کال کیا ہے امریکہ کے نائب صدر کو بھی، ایران کے وزیر خارجہ کو بھی، اور دونوں کو سمجھایا ہے کہ ایک معاہدے کے اوپر آپ آ جائیں. آپ کی توقعات کیا ہیں اور آپ کا اوور آل کامنٹ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں اس وقت پوری دنیا جس صورتحال سے دو چار ہے، اور اگر یہ معاملہ جو ہے یہ سنبھلتا نہیں ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے جس طرح سے اس صورت میں موجود ہے، تو اس کی جو تباہی اور جو صورتحال دنیا کو درپیش ہوگی، تو اس کی تو جو ہے وہ ماضی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو اس وقت اس سے اچھا عمل اور اس سے بہتر کوشش کوئی اور ہو نہیں سکتی جو اس وقت پاکستان ایز اے کنٹری بھی اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ مل کے اس بارے میں جو ہے وہ کوششیں کر رہی ہیں. اب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا حساس ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی اس سے زیادہ کہنا کہ یہ کوششیں جو ہیں یہ جاری ہیں وہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن پوری امید کے ساتھ، اور اس میں دعا کرنی چاہیے کہ امن ہو جائے. دعا بھی ہے اور امید بھی ہے اور کوشش بھی ہے، اور دنیا کے جو باقی ممالک ہیں جس میں ترکی ہے، جس میں مصر ہے، چائنا ہے، وہ بھی اس کوشش میں جو ہے وہ پاکستان کی لیڈرشپ کے جو ہے وہ ساتھ ہیں. تو امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ. اور اس کا حل ہونا ہی دنیا کے لیے جو ہے وہ بہتری ہے، ورنہ ادروائز جو ہے وہ بڑی تباہی ہے. بہت بڑی تباہی ہے. رانا صاحب، جو کچھ اس خطے میں 5 ہفتے میں ہو گیا ہے، اگر یہ پورا مڈل ایسٹ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جائے گا. جی دیکھیں، بڑی سیدھی سی بات ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس کا اگلا قدم جو ہوگا یا اس کا اگلا جو ٹارگٹ ہوگا وہ ان کے گیس اور پیٹرول کی تسریبات ہوں گی اور ان کا انفراسٹرکچر ہوگا. تو ان کا آگے سے جو جواب ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم بالکل ریٹیلیٹ کریں گے، اور تیل کی اور گیس کی جو تنصیبات ہیں گلف میں ان کے اوپر ہم حملہ کریں گے. تو اگر ایسی صورت ہو جاتی ہے تو پھر تو اب تو یہ ہے نا کہ جی آب نائے ہرموز بند ہے، تو اس وجہ سے شارٹیج ہے یا اس وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں، پھر تو کوئی چیز موجود ہی نہیں رہے گی. ایران کے اوپر جب انہوں نے ساؤتھ پارس کی ان کی گیس فیلڈ پہ حملہ کیا، اور جوابی طور پر اس نے قطر کی گیس فیلڈ پہ حملہ کر کے پہلے یہ چیز اسٹیبلش کر دی. اس کا کوئی تقریباً قطر کی گورنمنٹ کا یہ بیان ہے کہ وہ 20% ان کا لاس ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 5 سال تک ہم اس کو ریکور نہیں کر سکیں. فل پروڈکشن لائن بحال ہوتے ہوئے بہت ٹائم لگے گا.